الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورۃ الشورى کی 5 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں کسی اور کو اپنا ولی، کارساز، یار، معاون بنا لیا۔ ولی کے بہت سارے معنی ہیں، دوست، کام کرنے والا، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا، ولی سے ہی مولا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا دوست بھی ہے، قریبی بھی ہے، کارساز بھی ہے، معاون بھی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں من دونہ یعنی اللہ کے دون، اللہ کے مقابلہ میں جنہوں نے اپنے ولی بنا لیا، اللہ حفیظ علیہم، اللہ رب العزت جل وعلا ان پر نگہبان ہے، ان کو ملاحظہ فرما رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان پہ کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک جگہ میرے کریم آقا کی شان محبوبی کا بھی پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ کل قیامت کے دن رب کائنات جل وعلا انبیاء سے ارشاد فرمائے گا کیا تم نے میرے احکامات اپنی امت تک پہنچا دیے تھے، جو اب قبل ازیں کی مرتبہ سن چکے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے اور آپ کو پوری کائنات پر گواہ بنایا جائے گا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا اور تمہیں گواہ بنایا دوسرے لوگوں پر، اور رسول رحمت کو تم پر گواہ بنایا۔ یعنی قیامت کے دن میرے نبی کی امت دوسرے نبیوں کی گواہی دے گی، اور آپ یہ قبل ازیں سن چکے بھی تفصیل گواہی کیا دے گی کہ نبیوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے احکامات الہیہ ان لوگوں تک پہنچا دیے تھے؟ انبیاء بارگاہ رب العزت میں کریں گے مولا ہم نے احکامات پہنچا دیے تھے، لیکن وہ لوگ انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں نہیں مولا، اللہ یعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے تو ہمیں تیرے حکم پہنچائے نہیں ہیں۔ تو پھر ان کی گواہی امت مصطفیٰ دے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ سچ فرماتے ہیں، انہوں نے احکامات پہنچا دیے تھے۔ میں نے یہ اختصار کے ساتھ احادیث مبارکہ اور آیات قرآنیہ اس لیے آپ کو سنائی ہیں، ہر نبی سے سوال کیا جائے گا مگر کائنات میں میرے نبی وہ ہیں جن سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کے کوئی ذمہ دار، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، باقی انبیاء سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کو احکامات پہنچائے کیوں نہیں، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے پہنچائے ہیں، اسی کے حکم سے تو پہنچاتے تھے۔ وہ لوگ انکار کریں گے مگر میرے نبی کو رب کریم فرماتے ہیں وما انت علیہم بوکیل، محبوب مکرم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے رب کائنات جل وعلا کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں معبودان باطلہ کو، بتوں کو یا بعض انسانوں کو، جس طرح نمرود کو، شداد کو، فرعون کو، بعض نیک لوگوں کو بھی، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی نے عزیر علیہ السلام کو، بعض مشرکین نے سورج، چاند اور ستاروں کو، بعض نے درختوں کو، بعض نے جانوروں کو، جس طرح ہندوؤں نے گائے کو
اپنا معبود بنا لیا۔ رب کائنات جل وعلا کے مقابلہ میں جنہوں نے کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا لیا پرلے درجے کے گمراہی میں ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو اس بات کا علم نہیں کہ جس کو بھی وہ معبود بنا رہے ہیں وہ محتاج ہے رب کی قدرت، رب کے حکم کے سوا انسان بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ پتھر تو پتھر ہے، درخت تو درخت ہے، سورج چاند اور ستارے اگر چلتے ہیں تو اپنے رب کے حکم سے چلتے ہیں۔ تو جو محکوم ہیں تو ان کو معبود بنا رہا ہے، جو حاکم ہے تو اس کو معبود کیوں نہیں بناتا؟ جو قادر مطلق ہے، جس کے دست قدرت میں ہر شے ہے، جو ہر شے کا خالق اور مالک ہے، تو اس سے منہ موڑ کر معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں۔ میرے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کو اس چیز کا بہت دکھ ہوتا تھا کہ اللہ کے کائنات نے میرے کریم آقا کا جو قلب انور عطا فرمایا، یوں کہیے کائنات کا درد ان کے قلب انور کے اندر تھا، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا نا کہ اکرمہ بن ابی جہل کتنا بڑا کافر ابو جہل، اس کا بیٹا میرے نبی کا گستاخ، رب کائنات نے شکل و صورت اچھی عطا فرمائی تھی، حسین عطا فرمائی تھی، باوجود ہے کہ میرے کریم آقا کا گستاخ تھا، مگر میرے کریم آقا دیکھ کہنے کہ مولا تعالیٰ تو ایسی حسین شکل کو جہنم میں بھیجے گا، یہ مجھے دے دے۔ کتنے کریم ہے میرے آقا، کتنے کریم ہے میرے آقا، کتنے کریم ہے میرے آقا۔ تو ان کے قلب انور میں یہ بات آ جاتی، گھراں گزرتی کہ مولا تعالیٰ یہ تیرے مقابلہ میں بتوں کو پوجتے ہیں، کتنے جاہل ہیں، مولا ان کو عقل کی دولت عطا فرما دے، یہ سارے صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ تو رب کریم فرماتا ہے محبوب ان کے مقدر میں اسی طرح جہالت ہے، گمراہی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، آپ بے پرواہ ہو جائیں، آپ ان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اپنے لیے، بدی کرے گا تو اپنے لیے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا الیک قرآنا عربیا، اور اسی طرح اوحینا، ہم نے وحی نازل فرمائی آپ کی جانب، الیک، آپ کی جانب، قرآناً، قرآن مجید فرقان حمید کو، عربیا لتنذر ام القرآن، عربی زبان میں ہم نے قرآن کریم کو آپ پہ نازل فرمایا، اس لیے کہ آپ ڈر سنائیں ان لوگوں کو جو ام القرآن، جو بستیوں کی ماں، بستی کے جانب والے ہیں، یعنی بستیوں کی ماں کے والے ہیں، وہ بستی جو دوسری بستیوں کی، ام القرآن، قرآن قریہ کی جمع، ماں، جو بستیوں کی ماں بستی ہے، جو اس کے باشندے ہیں، آپ ان کو ڈر سنائیں۔ امام شعرانی کشف الغمام میں نقل فرماتے ہیں کہ رب کائنات جل مجد قریب نے جب زمین کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تھا تو پہلے موتی کو پانی بنایا، پھر پانی پر رب کائنات نے ہوا کو چلایا، ہوا سے تلاطم بپا ہوا، ایک جھاگ جیسی شے بنی، اور اس سے رب کائنات نے زمین کو تخلیق فرمایا۔ امام شعرانی کشف الغمام میں نقل فرماتے ہیں سب سے پہلے جس جگہ وہ جھاگ پیدا ہوئی تھی وہ جگہ وہ ہے جس جگہ آج مکہ مکرمہ حرم کعبہ موجود ہے، اور پھر گویا ساری کائنات کو، زمین کو بنایا گیا، تو اس اعتبار سے یہ ام القرآن پوری زمین کی ماں بن گیا۔ اور الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں پوری روئے زمین کا ہر ایمان والا باشندہ جب وہ اپنے رب کی عبادت کا ارادہ کرتا ہے، نماز ادا کرنے کا، اپنا رخ حرم کعبہ کی جانب کر لیتا ہے۔ یہ تو جدید دور میں بھی ثابت ہو گیا کہ حرم کعبہ زمین کے عین درمیان ہے، عین درمیان ہے۔ یہ تو جدید سائنس نے بہت کچھ ثابت کر دیا۔ رب کائنات جل وعلا نے حرم مکہ کو ام القرآن قرار دیا، دوسری بستیوں کی ماں، یعنی اصل وہ بستی اور باقی ساری بستیاں اس کے تحت ہو گئیں۔ ان مساجد کو بنات الکعبہ کہا جاتا ہے، کعبہ کی بیٹیاں، مساجد کو بنات الکعبہ یعنی کعبۃ اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ کعبہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا گھر ہے، اور یہ بھی اس تناظر میں
اللہ کا گھر ہے، یہاں بھی رب کائنات کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہاں بھی رب کائنات جل وعلا کی رحمت کے مخصوص فرشتے آتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو مساجد ہیں ان کی ماں حرم کعبہ ہے، اس اعتبار سے ام القریٰ بن گیا۔ تو گویا رب کائنات جل وعلا نے مکہ مکرمہ کی بستی کو ام القریٰ قرار دیا کہ آپ ڈر سنائیں اس بستی کو کہ جو اس بستی کے باشندوں کو، بستی کو ڈر سنانے سے مراد بستی کے باشندوں کو کہ وہ بستی جو ام القریٰ ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے گرد گرد ہیں۔ اب اس کے گرد گرد کیا ہے؟ ایک تفسیر تو یہ ہوگی نا کہ جو مکہ مکرمہ کے ارد گرد کی بستیاں ہیں، اور دوسری تفسیر جو اس سے وسیع ہے وہ کیا ہے؟ پوری کائنات۔ جب وہ مرکز ہے تو جو بھی اس کے گرد گرد ہے مرکز کے گرد گرد ہے، وہ اصل ہے، اصل جڑ کو کہتے ہیں، بیس بنیاد کو کہتے ہیں، باقی سارے شاخیں ہوتی ہیں۔ تو جو اصل کو خوراک ملتی ہے وہ شاخوں کو مل جاتی ہے۔ وہ جس زمانہ میں اسکول کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ زراعت کے ٹیچر نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک پودا چھوٹا سا گل اشرفی، اسکول میں پودے لگے ہوئے تھے گل اشرفی کے، ایک چھوٹا سا گل اشرفی کا پودا انہوں نے اکھڑوایا، وہ جڑ سمیت زمین سے نکالا، اور وہ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک جار میں سرخ رنگ گھولا، اور سرخ رنگ میں گل اشرفی کی وہ جڑ کو اس کے اندر ڈبو دیا اور پڑھاتے رہے۔ جب اپنا لیکچر مکمل کر چکے تو پھر طلباء کو بلا کے دکھایا گل اشرفی کی کہ پتوں کی سفید سفید رگیں اب سرخ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے دراصل یہ ثابت کیا جڑ زمین سے خوراک حاصل کرتی ہے۔ یہ تو سارے ذمہ دار جانتے ہیں کہ جڑ میں زہر ڈالی جاتی ہے اور کونپل کا کیڑا مار دیتی ہے۔ تو جڑ کو جو چیز دی جائے شاخوں کو خود پہنچ جاتی ہے، ساری کی ساری خوراک شاخوں کو جڑ کے صدقے سے پہنچتی ہے۔ تو جب ام القریٰ میں میرے نبی تشریف لائے تو پوری کائنات پہ تشریف لے آئے۔ ان کو ڈر سنایا تو سب کو ڈر سنا دیا کہ اصل کو جو ڈر سنا دیا، اصل میں جو بے سے تشریفہ ہوئی۔ تو رب کائنات فرماتا ہے ومن حولہا، اور وہ جو اس کے گرد گرد ہیں، وَتُنذِرَ یوم الجمع، اور آپ ڈر سنائیں ان لوگوں کو اس دن کا، یوم الجمع یہ بھی قیامت کا دن ہے۔ حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، یوم النشور نشر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا۔ جس طرح یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نشریات، جو چیز نشر ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، وہ کہتے ہیں فلاں نے تو فلاں کو نشر کر دیا، مشہور کر دیا، پھیلانا کسی شے کو۔ حشر جمع کرنا، لفظ حشر و نشر کبھی تہ و بالا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کا حشر و نشر کر کے رکھ دیا، یعنی کبھی اکٹھا کیا کبھی پھیلایا، تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ یوم حشر اس لیے کہ پوری کائنات کو رب کائنات، یعنی پوری کائنات سے مراد سارے انسان ہیں، سارے انسانوں کو رب کائنات ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ یہ یوم حشر ہو گیا، یوم الجمع ہو گیا، ایک جگہ سب کو جمع کر دیا جانا۔ یوم النشور اس اعتبار سے کہ نامہ ہے اعمال پھیلا دیے جائیں گے، ہر کسی کو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، نیکوکاروں کو دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں، یعنی ایمان والوں کو دائیں ہاتھ میں، کافروں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، کیونکہ وہ نامہ اعمال فضا میں اڑتے ہوئے آئیں گے اور ہر ایک تک پہنچیں گے۔ اس لیے اس کو یوم النشور، ایسا دن جس دن پھیلا دیا جائے گا۔ تو یوم جمعی وہ دن کہ جو اکٹھے کیے جانے کا دن ہے، یعنی قیامت۔ لا ریب فیہ، ایسا دن کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ دوبارہ ذکر کیا گیا، لا ریب فیہ۔ قرآن کریم نے تو اپنے بالکل ابتدا میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی کسی خبر میں شک ہے ہی نہیں۔ اگر یہ جملہ نہ بھی فرمایا جاتا، سارے کا سارا قرآن مبنی بر حق ہے، اس پہ باطل کا گزر ممکن ہی نہیں ہے، براہ راست اس کی حفاظت اللہ رب العزت فرما رہا ہے، لیکن جملے کو زیادہ مؤکد کرنے کے لیے
زیادہ تاکید والا کرنے کے لیے، زیادہ احساس اجاگر کرنے کے لیے دوبارہ لفظ لا ریب فرمایا گیا کہ ایسی قیامت کہ جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عربی ہوں گے، عجمی ہوں گے، گورے ہوں گے، کالے ہوں گے، امیر ہوں گے، غریب ہوں گے، طاقتور ہوں گے، کمزور ہوں گے، شاہزور ہوں گے، ناتواں ہوں گے۔ فیصلے ان بناؤں پہ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ صرف دو جماعتیں ہوں گی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ان میں ایک گروہ جنتیوں کا ہوگا، ایک گروہ جہنمیوں کا ہوگا، بس۔ اب یہاں یہ نہیں اس کا رنگ کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، خاندان کیا ہے، نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ خیرکم من اتقاکم، تم میں زیادہ اعلیٰ وہ ہے جو زیادہ بڑا متقی ہے، جو زیادہ بڑا پرہیزگار ہے، وہی اللہ کے حضور زیادہ اعلیٰ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ تم قربانیاں ذبح کرتے ہو، رب کائنات کے حضور تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں دیکھا جاتا، ان کا بہنے والا خون نہیں دیکھا جاتا، رب کائنات تمہارے تقوی اور تمہاری نیتوں کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ کس کی نیت کیا ہے، کون کس نیت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ رب العزت جل وعلا چاہتا تو لَجَعَلَهُمْ ان کو فرما دیتا امتاً واحدہ، ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی عقیدہ ہوتا، ایک ہی مذہب ہوتا، ایک ہی مسلک ہوتا، ایک ہی دین ہوتا، ایک ہی راہ پہ سارے چلنے والے ہوتے، جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا کے معزز فرشتے سارے کے سارے ایمان والے ہیں، ان میں کوئی بھی فرشتہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے، سارے کے سارے وفا شعار ہیں، کوئی بھی بے وفا نہیں ہے، سارے کے سارے مامور من اللہ ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا سے کفر کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتا تو انسانوں کو بھی ایسا بنا دیتا، لیکن یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے۔ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل، فہم، شعور، شہوت، سوچ، فکر، بھوک، پیاس، یہ سب کچھ نعمتیں اور کبھی یہ زحمتیں عطا فرمائیں، اور نعمت اس اعتبار سے اگر ہم سے استعمال کریں گے، زحمت اس اعتبار سے اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے۔ یہ چیزیں عطا فرمانے کے بعد پھر اسے اختیار عطا فرما دیا، اب راہوں کا تعین تو خود کر، کس راہ پر تو نے چلنا ہے۔ اسے بنانے کو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کی طرح نہیں رکھا، اور جانوروں کی طرح بھی نہیں بنایا۔ گائے کو، بیل بھینس کو، بھیڑ کو، گدھے کو، کتے کو، بلی کو، دیگر چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے مجبور بنا دیا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے ساتھ، ہلکی پھلکی ان کی مرضی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہلکی پھلکی مرضی ہے، مگر ان کو رب کائنات نے عقل کی وہ دولت عطا نہیں فرمائی، اے انسان جو تجھے عطا فرمائی ہے۔ ان جانوروں کو بھی تیرے تابع کر دیا، ان کا حشر جو ہوگا قیامت کے ان کو ختم کر دیا جائے گا، جس طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری سے لڑائی کے وقت جو زیادتی کی ہوگی، یعنی دنیا میں ایک سینگوں والی تھی، ایک بغیر سینگوں والی تھی، دونوں آپس میں بھیڑ پڑی تو سینگوں والی نے بھی ٹکر ماری، بے سینگوں والوں نے بھی ٹکر ماری۔ بے سینگوں والے کی ٹکر کی شدت اتنی نہ تھی جتنی سینگوں والی بکری کی شدت تھی۔ قیامت کے اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ فرمائے گا، اب سینگوں والی بکری کو بے سینگوں والی کر دیا جائے گا، بے سینگوں والی کو سینگ عطا فرما دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ اب تم بدلہ لے لو، ایک دوسرے سے بدلہ لے لو۔ تو سینگوں والی بکری جو اب بے سینگوں والی ہو چکی ہوگی، وہ بدلہ لے گی اس سے کہ جو دنیا میں سینگوں والی تھی۔ جب وہ بدلہ لے چکے گی تو پھر رب کائنات جل وعلا سب کو مٹی بنا دے گا۔ جب ان کو خاک ہوتے ہوئے کافر دیکھے گا پھر چلا اٹھے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، پھر کافر کہے گا اے کاش کہ مجھے بھی مٹی ہی بنا دیا جائے۔ کہ جانور کو اللہ تعالیٰ جنت کی جزا یا جہنم کی سزا نہیں دے گا، یہ انسانوں کو تو فرماتا ہے میں چاہتا تو سب کو اسی طرح بنا دیتا، جس طرح جانور ہیں کہ جن کو جزا و سزا قیامت کے کچھ نہ ملے گی،
یا جس طرح فرشتے ہیں کہ جن کے لیے نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہم چاہتے تو سارے انسانوں کو ایسا بنا دیتے، تو پھر مقصد تخلیق ہی ختم ہو جاتا۔ پھر جیسے اشرف المخلوقات بنایا، اس کا مبدا کیا ہو جاتا، اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اگر یہ اعلیٰ بن جاتا ہے، اگر یہ اشرف المخلوقات حقیقی طور پر بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کے معزز فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ قاری مذلت میں گر جاتا ہے، پھر ولا کر ذرأنا لجہنم کثیر من الجن والانس کے اعتبار سے پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک ہی جماعت، ایک ہی ٹولہ، ایک ہی امت بنا دیتے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ رب العزت جل وعلا فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُدْخِلُ، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا داخل فرماتے ہیں اپنی رحمت میں جس کو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، شکر ادا کیجیے اپنے پروردگار کا، احسان مانیے اس رب ذوالجلال کا، جو میں عموماً کہا کرتا ہوں ہر وہ نماز جس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، کم از کم 2 نفل، پورے دن میں ہی 2 نفل پڑھ لیں، ظہر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد، زیادہ ہو سکے زیادہ پڑھیں، تہجد کے وقت ہو سکے اس وقت بھی پڑھ لیں۔ اس شکر نعمت میں میرے کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے رب کائنات دنیا کی دولت عطا فرماتے ہیں بغیر اس چیز کی۔ میں لفظ تمیز کہتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لفظ تمیز، لفظ اس کا ممتاز کا دینا، جدا منتخب کا لینا، ممتاز ایک کو دوسری جگہ سے ممیز کا دینا لفظ تمیز، لیکن ہمارے ہاں لفظ تمیز اتنے معنوں میں استعمال نہیں کیا جاتا کہ میں بلا تمیز کا لفظ کہہ دوں۔ رب کائنات جل وعلا دنیا کی دولت، رزق، عہدہ، مال، دنیاوی طاقت، حسن، رانائی، زیب و زینت کسی کو بھی عطا فرما دیتا ہے، خواہ اس کا دوست ہو یا اس کا دشمن ہو، کافر کو بھی دے دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دے دیتا ہے۔ مگر میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت صرف اسے دیتا ہے کہ جس کو وہ خود پسند فرماتا ہے، جس سے محبت فرماتا ہے، صرف اس کو دیتا ہے۔ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں اپنی رحمت کا حصہ عطا فرما دوں۔ کیا یہ چیز ایک حقیقت نہیں ہے کہ اگر رب کائنات جل وعلا ہم پر رحمت نازل نہ فرماتا تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ ہم یہاں کیوں بیٹھ کر اپنے رب کے پاک کلام کی زیارت کر رہے ہوتے؟ اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو رہے ہوتے؟ کیسے ہوتے؟ ہم کبھی بھی نہ ہوتے۔ ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری عقل، ہمارا فہم، ہمارا شعور، یہ سب کچھ میرے رب کے دست قدرت میں ہے، جدھر چاہے لگا دے، جو چاہے سوچ پیدا فرما دے۔ احسان مانا کیجیے، مولا تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اس لائق سمجھا کہ ہم تیرے پاک کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تیرا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ ارشاد گرامی کا فرماتا ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وَالظَّالِمُونَ، اور وہ جو ظالم ہیں، یہاں علماء کرام کے نزدیک ظالم سے مراد مشرک ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑھ کر ظلم ہے۔ لفظی معنی ظلم کا چیز کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کے رکھنا ہوتا ہے۔ اندھیرے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے کہ وہ روشنی کی جگہ آ جاتا ہے، ظلمات کہا جاتا ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال دوں گا۔ چیز ایک شخص کو ملنی تھی، مزدوری ایک شخص نے کی، اسے 1000 روپے ملنا تھا، اس کو نہ دیا، جس سے کام نہیں کیا اس کو دے دیا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی اس جگہ سے اس کو ہٹا دیا جانا، یہ ظلم ہے۔ لائق عبادت رب کائنات کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا گویا اللہ کا حق کسی اور کو دینا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے ان شرکا لظلم عظیم،
شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہیں مشرک ہیں، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ، ان کا نہ ہی کوئی دوست ہے، وَلَا نَصِيرٍ، نہ ہی مددگار۔ اسی تناظر میں دیکھیں یہ جو جملے میں نے ابھی ادا کیے ہیں کہ کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اس کے برعکس معلوم کیا ہوا؟ ایمان والوں کے یار بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، اور کسی کا یار نہ ہونا، کسی کا مددگار نہ ہونا، یہ رب کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قیامت کے دن کسی کا یار نہ بنائے۔ رب نے فرما دیا میں اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہوں اسے جسے میں چاہتا ہوں، لیکن جو ظالم ہیں ان کو رحمت میں داخل نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ان کا کوئی ولی ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی نصیر ہوتا ہے، اور جس پر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں اس کے ولی بھی ہوتے ہیں، اس کے نصیر بھی ہوتے ہیں، اور کتنے ہوتے ہیں تفصیل میں جائے بغیر اب متعدد بات سن چکے ہیں۔ قیامت کے دن میرے نبی کے سر مقدس پر، ان کے فرق ناز پر جو تاج شفاعت سجایا جائے گا وہ تو سجایا ہی جائے گا۔ میرے کریم آقا کی امت کے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، حفاظ قرآن، علماء ذیشان، یہ سارے کے سارے سفارشیں کریں گے۔ اور اب یہ بھی جانتے ہیں یہ تو پھر بھی ہے نا، چلو اعمال تو کیے، ایک عالم دین علم پڑھا، ایک شہید نے اپنی جان کیا نذرانہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا، حافظ قرآن نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کے حلال و حرام کے مطابق عمل کیا۔ ارے یہی نہیں، مسلمانوں کا وہ بچہ جو بچپنے میں فوت ہو گیا وہ بھی ماں باپ کی بخشش کو را کے جنت میں لے جائے گا۔ اس نے عمل کون سا کیا ہے؟ اس سے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اس سے تو کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھا ہے، مگر ہے تو مسلمانوں کا بچہ نا۔ گویا ایمان والوں کے بڑے مددگار ہوں گے، بڑے معاون ہوں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے اشعار گرامی قدر کا محبوب بنتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ قرآن کریم بھی سفارش کرے گا، ماہ رمضان بھی سفارش کرے گا، حجر اسود بھی سفارش کرے گا۔ ایمان والوں کے تو بڑے مددگار ہیں، اور کسی کا مددگار نہ ہونا، معاون نہ ہونا، یہ عذاب ہے، اور عذاب کے مستحق وہ کافر ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی اور کو یار بنا لیا، کارساز بنا لیا، دوست بنا لیا، معاون و مددگار بنا لیا اللہ کے مقابلہ میں۔ میں یہاں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ حضرت حر حضرت امام حسین کو روکنے کے لیے آئے تھے، بالکل ابتدا میں روکنے کے لیے آئے تھے تاکہ آپ کو کوفہ کی جانب نہ جانے دیا جائے۔ میدان کربلا میں روکا تھے تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا یا حر ام علینا او الینا۔ بات کو سمجھیے گا، میں نے ایک مثال دی، یہ اسی جگہ نہیں، میں نے ان کا واقعہ سنانے کے لیے اس مثال آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ ام علینا او الینا، کیا تو ہم پر آیا ہے یا ہماری طرف آیا ہے؟ علینا ہم پر، الینا ہماری جانب۔ علینا کا معنی ہوگا تو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، الینا معنی ہوگا ہمارا تو معاون بن کے آیا ہے۔ معمولی سے لفظ کے تغیر سے معانی میں کتنا تغیر آ گیا۔ دون ہی اولیاء، اللہ کے مقابلہ میں کسی کو ولی بنانا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم کے تحت کسی کو ولی ماننا۔ الحمدللہ تعالیٰ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتے ہیں نا۔ میرے نبی نے کہا من کنت مولا فہذا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ، جس کا میں مولا وہ اس کا علی مولا۔ علی اللہ تو نہیں ہے، میرے نبی اللہ تو نہیں ہے، تو آپ نے ان کو ولی تو مان لیا۔ ولی مانا کہ نہیں مانا؟ صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، فاروق اعظم سے،
عثمان غنی سے، اہل بیت مصطفیٰ سے، صحابہ سے، آپ ان کو ولی مانتے ہیں؟ آپ نے تو ولی مان لیا، تو جو رب کے سوا کسی کو ولی مانے کافر ہو گیا۔ اگر اللہ نے عقل کی دولت عطا فرمائی تو سمجھنا مشکل نہیں ہے، جو اللہ کی محبت میں کسی کو ولی مانتا ہے وہ رب کا محبوب ہے، جو رب کی مخالفت میں کسی کو ولی مانتا ہے وہ مشرک اور کافر ہے۔ تم ابو لہب کو ولی مانتے ہو، ابو جہل سے محبت کرتے ہو، دیگر کافروں سے محبت کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ یہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلہ میں، اللہ کے تحت نہیں، اللہ کے مقابلہ میں، یا کیا فرمایا امیت تخذو، یہ وہ باریک بات ہے، کاش یہ سمجھ آ جائے تو کتنے جھگڑے خود ختم ہو جائیں گے۔ امیت تخذو من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے مقابلہ میں دوسروں کو اپنا یار بنا لیا، فاللہ هو الولی، تو یاد رکھو پھر اللہ ہی ہے جو حقیقی ولی ہے، پھر اللہ ہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ولی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے تحت کسی کو ولی مانتے ہو تو یہ تو ایمان کا حصہ ہے، اگر نہ مانو گے تو پھر کفر ہے۔ میرے نبی کو ولی نہ مانو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، رب فرماتا ہے ان کو ولی نہ مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، حالانکہ میرے نبی اللہ تو نہیں ہے۔ گویا اللہ کے حکم کے تحت تم نے ولی ماننا ہے، اللہ کے مقابلہ میں نہیں ہے۔ فرماتا ہے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، اور پس اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے، اور وہ کتنا کارساز ہے، اس کے پاس کتنا اختیار ہے، اس کی ملکیت کتنی بلندی پر ہے، اس کی قدرت کتنے عروج پر ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہ اتنا ولی ہے، اتنا کام بنانے والا ہے، اتنی قدرتوں والا ہے کہ تم مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اتنی قدرتوں والا ہے۔ تو جن کو تم اللہ کے مقابلہ میں بتوں کو پوج رہے ہو، یہ کیا کر سکتے؟ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، ان کو تم سمجھے بیٹھے ہو۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہی مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ محض ایک بات ہی نہیں کہ مردوں کو زندہ فرمانا، نہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر ممکن شے پہ قادر ہے۔ تو پھر جو ایسا قادر مطلق ہے اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلہ میں کسی اور کو لانا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنے قادر مطلق کو چھوڑ کر ایک مجبور و بے بس کو اپنا بنانا۔ حق یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے، عقل سلیم کا حامل ہونے کے ناطے سے، عقل، دانائی، فہم و شعور کا ایک پیکر ہونے کے حوالہ سے اس کو چاہیے کہ یہ کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں نہ مانے، جس کو مانے اللہ کے حکم کے تحت مانے، اللہ کے مقابلے میں نہیں، اس کے حکم کے تحت مانے۔ گویا اصل مرکز محبت اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو قرار دے، اور جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا چلا جائے اس سے محبت وہ کرتا چلا جائے۔ یہی ایمان ہے اور اسی چیز کا نام دینداری ہے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کے محبوب بندوں کی محبت ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔